بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بن عبد المطلب نے جب ملک شام کی طرف تجارتی قافلے کے ساتھ نکلنا چاہا اور قافلے کی کوچ کا وقت آن پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھوٹے چھوٹے قدموں پر چلتے ہوئے آئے اور عرض کیا، چچا جان، میں بھی اس تجارتی قافلے میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کے بغیر اکیلے نہیں رہ سکتا۔ آپ کی یاد مجھے ستائے گی۔ اور پھر ابو طالب کی اونٹنی کی نکیل پکڑ کر اپنی پیار بھری آواز میں کہنے لگے، چچا جان، آخر آپ مجھے کس کے حوالے کر کے سفر پر جا رہے ہیں؟ میرے ابو جان بھی میری دیکھ بھال کے لیے اس دنیا میں نہیں رہے اور نہ ہی میری امی جان اب اس دنیا میں زندہ ہیں۔ یہ جملہ کسی یتیم اور معصوم بچے کی زبان سے نکلے جس نے اپنی زندگی ہوئی خوشیاں ماں باپ کی شکل میں نہ دیکھی ہوں تو اس پر کیا گزرے گی اور کیا کچھ اس کا اثر پڑ سکتا ہے۔ اس کا اندازہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہوں نے ابو طالب کی طرح کسی یتیم بچے کی پرورش کی ہو۔ زبان سے نکلنے والے جملے سے چچا جان کا دل بہت ہی زیادہ نرم ہو گیا اور فوراً بھتیجے کی دلجوئی کے لیے گویا ہوئے، اللہ کی قسم، میں اپنے بھتیجے کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ یہ مجھ سے جدا نہیں ہو سکتا اور نہ ہی میں اس سے کبھی علیحدہ ہوں گا۔ چنانچہ ابو طالب نے بھتیجے کو ساتھ لیا اور قافلے کے ساتھ ملک شام کی سفر پر روانہ ہو گئے۔ طویل سفر طے کر کے سرزمین شام کے مقام بصرہ پر پہنچے اور قافلے کے ساتھ وہیں پڑاؤ ڈالا۔ وہاں کے گرجا گھر میں ایک پادری رہا کرتا تھا جس کا نام بحیرہ تھا۔ عیسائیوں کے دعوے کے مطابق وہ دین مسیحا کا سب سے بڑا عالم تھا اور یہی ان کا عقیدہ بھی ہے کہ جو بھی پادری بنتا ہے وہ اپنے پیشوا اسے مورثی علم حاصل کرتا ہے اور وہی مذہبی رہنمائی بھی کرتا ہے۔ اس سفر سے پہلے بھی مکہ کے تاجروں کا معمول تھا کہ وہ تجارتی قافلے کے ساتھ جب ملک شام کا سفر کرتے تو اکثر و بیشتر بصرہ میں اس گرجا گھر کے قریب اپنا پڑاؤ ڈالتے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ پادری اپنی گرجا گھر سے نکل کر ان کے پاس آیا ہو اور ان سے کسی قسم کی گفتگو کی ہو۔ مگر عجیب اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس بار نہ صرف اس نے ان سے گفتگو کی بلکہ پورے قبیلے کے لیے دعوت عام کا اہتمام بھی کیا۔ سیرت نگاروں کا کہنا ہے، پادری کی اس دعوت کا راز دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہونے والی نشانی تھی جسے پادری نے دیکھ لیا تھا۔ بات دراصل یہ تھی کہ جب قافلہ دور دراز کا طویل سفر طے کر کے بصرہ کے گرجا گھر کے قریب پہنچا تو اس پادری نے قافلے کے اوپر ایک بادل دیکھا جو سارے لوگوں کو چھوڑ کر ایک چھوٹے سے بچے پر اپنا سایہ کیے ہوئے تھا۔ جب قافلے نے گرجا گھر کے قریب ایک درخت کے نیچے پڑاؤ ڈالا تو بادل نے درخت پر اپنے سایہ پھیلا دیا اور درخت کی ڈالیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھک کر اپنی چھاؤں لے لی۔ یہ سارا منظر پادری اپنے گرجا گھر سے دیکھ رہا تھا۔ وہ فوراً گرجا گھر سے نکل کر باہر آیا اور قافلے والوں کے لیے ایک بڑی بھاری دعوت کا بندوبست کیا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو قافلے والوں کے پاس یہ کہہ کر دعوت بھیجی کہ میں تمہارے لیے دعوت عام کا اہتمام کرنا چاہتا ہوں۔ میری خواہش ہے تم سب لوگ میری دعوت میں شرکت کرو، چھوٹا بڑا، آزاد غلام، سبھی شریک ہوں گے۔ قافلے والوں میں سے ایک شخص نے کہا، اللہ کی قسم، اے بحرہ، آج تو نے خلاف معمول کام کیا ہے، ضرور کوئی بات ہے۔ اس دعوت کا اہتمام تو نے پہلے کبھی نہیں کیا، جبکہ اکثر و بیشتر ہمارا گزر تیرے پاس سے ہی ہوتا رہتا ہے، پھر آخر آج کیا بات ہے؟ اس نے اس کے جواب میں کہا، تو سچ کہتا ہے، بات وہی ہے جو تو کہتا ہے، لیکن تم میرے مہمان ہو، میری تمنا ہے میں تمہاری مہمان نوازی کروں، اس لیے میں نے تم لوگوں کے لیے دعوت عام کا اہتمام کیا ہے، لہٰذا تم سب میری دعوت میں شریک ہو کر کھانا تناول کرو۔ چنانچہ قافلے کے تمام افراد پادری کی اس دعوت میں شریک ہوئے۔ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت میں شرکت نہیں کر سکے کیونکہ آپ بچے تھے اور درخت کے نیچے قافلے کے سامان کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔ جب بحرہ نے لوگوں کی طرف غور سے دیکھا تو ان میں اس صفت کے حامل شخصیت کو اس سے کوئی بھی نظر نہیں آیا جس کی وہ پہچان کر چکا تھا اور جو صفات اس نے پہلے پڑھ رکھی تھیں۔ چنانچہ وہ گویا ہوا، اے قافلے قریش، تم میں سے کوئی بھی ہرگز میری دعوت سے پیچھے نہ رہنے پائے۔ اہل قافلہ نے کہا، اے بحرہ، تمہاری اس دعوت میں شرکت سے کوئی پیچھے نہیں، صرف ایک بچہ شریک نہیں ہو سکا کیونکہ وہ ابھی کم سن
اور کم عمر ہے، اس لیے وہ قافلے والوں کے سامان کے پاس ہی رہ گیا ہے۔ بحرا نے کہا نہیں ایسا نہ کرو، بلکہ اسے بھی میری دعوت میں شریک ہونے کا موقع دو تاکہ وہ بھی تمہارے ساتھ مل کر کھانا کھائے۔ قافلے میں سے ایک شخص گویا ہوا، اللات عزیٰ کی قسم، یہ ہماری کم ظرفی ہوگی۔ عبداللہ بن عبد المطلب کا صاحبزادہ ہمارے ساتھ دعوت عام میں لازمی شریک ہوگا، وہ پیچھے نہیں رہے گا، ہم اس کے بغیر کھانا تناول کریں یہ ہم سے نہیں ہو پائے گا۔ پھر وہ مجلس سے اٹھ کر گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ بلا کر لایا اور آپ کو قافلے والوں کے ساتھ بٹھا دیا۔ جب بحرا کی نگاہ آپ پر پڑی تو بڑے دھیان سے ٹکٹکی باندھ کر آپ کی طرف دیکھنے لگا اور دیر تک دیکھتا رہا۔ جو کچھ صفات اس نے پڑھ رکھی تھیں وہ ان کا بغور معائنہ کر رہا تھا۔ جب سارے لوگ کھانا کھا کر فارغ ہو گئے اور ادھر ادھر پھیل گئے تو بحرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اے بچے، میں تجھے لات و عزیٰ کا واسطہ دیتا ہوں، جو کچھ میں تجھ سے پوچھوں گا اس کا صحیح جواب دینا۔ دراصل بحرا نے لات و عزیٰ کا واسطہ اس لیے دیا کیونکہ اس نے آپ کی قوم کے لوگوں کو لات و عزیٰ کی قسم کھاتے ہوئے سن رکھا تھا۔ پادری کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کی گرفت فرمائی اور گویا ہوئے، مجھے لات و عزیٰ کا واسطہ دے کر کوئی بات مت پوچھو، ان دونوں معبود باطلہ سے زیادہ میں نے کبھی کسی سے بغض اور نفرت نہیں کی۔ بحرا نے کہا پھر میں وہی اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، تجھ سے جو کچھ پوچھوں گا اس کا صحیح جواب دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہو پوچھو۔ اس کے بعد پادری بحرا آپ سے آپ کے سونے جاگنے اور دیگر حالات کے بارے میں سوال و جواب کرنے لگا اور پھر آپ نے اپنے بارے میں سب کچھ بتایا۔ آپ کے جوابات سن کر پادری نے وہ سارے اوصاف اپنے مطالعے اور مشاہدے میں موافق پائے جو کچھ اس نے پڑھ رکھے تھے یا آپ کے متعلق اپنے پیشواؤں سے سن رکھے تھے۔ پھر اس نے آپ کی پیٹھ پر دونوں موڈھوں کے درمیان مہر نبوت بھی دیکھی۔ پادری بحرا یہ سب دیکھنے اور سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آیا اور پوچھا یہ بچہ آپ کا کیا لگتا ہے؟ ابو طالب نے جواب دیا یہ میرا بچہ ہے۔ پادری نے کہا یہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اس کا باپ زندہ ہو سکتا ہے۔ ابو طالب نے بتایا کہ میرے بھائی کا لخت جگر ہے۔ پادری نے پوچھا اس کے والد کے متعلق بتائیں۔ ابو طالب نے بتایا کہ اس کے والد کا انتقال اسی وقت ہو گیا تھا جب یہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا۔ پادری نے کہا آپ نے سچ فرمایا، اب آپ اس بچے کو لے کر پہلی فرصت میں اپنے وطن کو لوٹ جائیں اور یہودیوں سے ہوشیار رہیں۔ اللہ کی قسم اگر یہود اس بچے کو دیکھیں گے اور جو کچھ اس میں نبوت کی نشانیاں ہیں اس میں دیکھیں گے تو وہ اس کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کریں گے اور ظلم ڈھائیں گے، کیونکہ مستقبل میں آپ کے اس بچے کی ایک عظیم شان ہونے والی ہے، اس لیے آپ جلدی سے اسے اس کے وطن لے کر چلے جائیں۔ ابو طالب نے جب بحرا راہب کی یہ بات سنی تو ملک شام میں اپنے تجارتی کاروبار سے فراغت پاتے ہی فوراً اپنے وطن کو روانہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 12 سال تھی۔ امید کرتی ہوں دوستوں آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اسی لیے اسے زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں اور پیاروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر دیں تاکہ آپ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو دیکھ سکیں۔ شکریہ۔